وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ ابدعوا الرحمن صدق اللہ العظیم۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ محترم سامعین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خالق کائنات کے اسم ذات اللہ تبارک و تعالی کی فضائل، برکات اور اس کے معارف۔ حاضرین محترم، بلا شبہ اللہ عز و جل کی عبادت و معرفت کا جذبہ اور حوصلہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ انسان پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی برسات ہوتی ہے تو انسان کی جبین نیاز یکا یک اللہ کے حضور سجدہ ریزی کے لیے جھک جاتی ہے، اور جب انسان پر کوئی آفت اور مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے تو انسان اللہ رب العزت کے حضور پھر سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کا طریقہ کار یہ نہ صرف انسانوں میں بلکہ کائنات کی کل مخلوقات میں ہے۔ اگر انسان اپنے گوش ہوش سے سنے تو انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ کلیوں اور پتوں کی سرسراہٹ میں، پھولوں کے کھلنے میں، پرندوں اور چرندوں کی چہچہاہٹ میں اللہ اللہ کے تذکرے بلند ہو رہے ہیں۔ حاضرین محترم، ظاہر ہے کہ ذات خداوند کا جو اسم ذات ہے وہ اللہ ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند ہے ویسے اس کا اسم ذات بلند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ کی ذات اتنی ارفع و اعلیٰ ہے کہ اس کے سامنے تمام تر بلندیاں ہیچ دکھائی دیتی ہیں۔ وہ ایسا سمیع بصیر ہے کہ کائنات کی کل سماعتیں اور بصارتیں اسی کے در کی گدائی کرتی ہیں۔ وہ ایسا علیم بذات الصدور ہے کہ دنیا کے تمام تر علوم اسی کی بارگاہ سے پھوٹتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر نام صفاتی ہیں، اور اس کا جو اسم ذات ہے وہ ایک ہے، اور وہ ہے اللہ۔ یہ جس طرح اللہ کی ذات بلند ہے اسی طریقے سے اس کا اسم ذات اللہ بھی بلند ہے، اور اسی بلندی اور عرفہ و اعلیٰ ہونے کے پیش نظر اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں اپنے اسم ذات کا تذکرہ 2940 مرتبہ فرمایا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2940 مرتبہ خالق کائنات میں نے اسم اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اور صوفیہ کرام نے اللہ رب العزت کے اسم ذات کو الاپنے اور اس کا تذکرہ کرنے کے لیے لوگوں کی قسمیں مقرر کی ہیں۔ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ باری تعالیٰ کا نام ہر وقت بصد تعظیم جپتے رہیں۔ خواص کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں غور و خوض کرتے رہیں، اور خواص الخواص کے لیے یہ ہے کہ اپنا دل ہر وقت اللہ میں مستغرق رکھیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے تو صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک دم غافل 100 دم کافر، یعنی خواص الخواص کا یہ طریق ہے کہ وہ ہر وقت خالق کائنات کے اسم ذات اللہ میں مستغرق رہتے ہیں، اور جو اسم ذات اللہ میں مستغرق رہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کو پا لیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ زبان سے اس حال میں ادا کیا جائے کہ دل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہ ہو تو یہی اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اب ایک اور قول بتانے سے پہلے میں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ اسم اعظم کی دراصل فضیلت اور عظمت ہے کیا۔ اس کے لیے ایک ابن ماجہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے اور ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں اسے ذکر کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجابہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم اعظم بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس اسم اعظم کے توسل سے دعا طلب کی جائے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ مشکل وقت میں اگر اس اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی جائے تو اللہ مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر انسان کی کوئی حاجات ہوں تو اس حاجت روی کے لیے اس اسم اعظم کا تذکرہ کیا جائے تو اللہ ان حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ دلی تمناؤں کے حصول کے لیے اللہ رب العزت کے اسم اعظم کا تذکرہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دلی نیک تمناؤں کو پورا کر دیتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اسم جلالت اللہ اپنی زبان سے اس حال میں ادا کیا جائے کہ انسان کا دل اللہ کے علاوہ ہر چیز سے خالی ہو تو وہی اسم اعظم ہے۔ اسی طریقے سے صوفیہ کا ایک اور قول بھی ہے اسم اعظم کے حوالہ سے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ دل اگر غیر سے اور پیٹ اگر حرام سے خالی ہو، اس حال میں اللہ کا نام جپا جائے تو یہی اسم اعظم ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعراء کے جتنے کلام ہیں ان کلاموں میں شاعر لبید کا یہ قول سب سے اعلیٰ و رفع ہے، اور وہ قول کیا ہے کہ اللہ کل چیز ما خلی اللہ باطل، کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے، یعنی اگر کوئی ایک حقیقت ہے تو خالق کائنات کا نام اللہ ہے۔ اسی طریقے سے اسم اعظم کے حوالہ سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو امام ترمذی علیہ رحمہ نے جامع ترمذی میں ذکر کی ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت بریدہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور دعا کر رہا تھا۔ وہ یوں دعا کر رہا تھا کہ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ بے شک تو اللہ ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ایک ہے، تو بے نیاز ہے، اور نہ تو کسی کا بیٹا ہے اور نہ تیرا کوئی بیٹا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے یہ کلمات سنے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ اللہ رب العزت کے ان کلمات کے ساتھ اس شخص نے دعا کی ہے کہ جو اسم اعظم ہیں، اور جو شخص ان کلمات کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یعنی اسم اعظم اللہ رب العزت کا اسم حقیقی اور اسم ذات اللہ ہی ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ اللہ تبارک و تعالی کا جو اسم ذات ہے اللہ، یہ اس کے فضائل و برکات ہیں کہ جب انسان اس حال میں خالق کائنات کا نام اللہ الاپتا ہے، جپتا ہے اپنی زبان سے کہ اس کا دل اللہ کے علاوہ ہر چیز سے خالی ہوتا ہے، تو پھر خالق کائنات اس پر اپنی رحمتوں کی برسات فرما دیتا ہے۔ اب صوفیہ کرام نے خالق کائنات کے نام اللہ کے کچھ فیوز و برکات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ کا ہر وقت ورد کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کون کون سی رحمتیں فرماتا ہے۔ صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 1000 مرتبہ ایک دن میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے صاحب یقین بنا دیتا ہے اور اسے عزم و تیقن کا پیکر بنا دیتا ہے۔ اور جو شخص ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کی تسبیح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باطن کو کشادہ فرما دیتا ہے اور اسے صاحب کشف بنا دیتا ہے۔ اور صوفیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا مرض جو کہ لا علاج ہے، اس لا علاج مرض کے لیے اگر کوئی شخص یا اللہ بکثرت ورد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لا علاج مرض سے شفا یابی عطا فرما دیتا ہے۔
تو اس لیے آج کا جو ہمارا دور ہے کہ جس میں کرونا وائرس، جس کے لیے کوئی میڈیسن نہیں نکل رہی، جس کے لیے کوئی ویکسین دریافت نہیں ہو رہی، تو ہمیں بکثرت اللہ اللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ اس ورد کے توسط سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام مصائب و آلام سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نام اسم ذات کی معرفت عطا فرمائے اور اس کے فضائل و برکات سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔